مودی صاحب پہلگام واقعہ کے خالق تھے، پروڈیوسر تھے، ڈائریکٹر تھے، سارا کچھ تھے۔ بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں پاک فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس کر کے اس مودی کو وارننگ دی، پاکستان اس کا تمہیں بھرپور جواب اپنے انداز سے، اپنی ٹائمنگ پر اور اپنے طریقے سے دے گا۔ جناب والا میری پاکستان سے جان چھڑا دیں، ان کے پائلٹ، ان کے شاہین جو ہیں وہ بھارت کے اندر کئی میلوں تک آ چکے ہیں۔ جو جوش اور جذبہ پاکستانی افواج کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ آج 10 مئی ہے اور آج پاکستان بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ بڑی ہی دھوم دھام سے، بڑے ہی بھرپور اور شایان شان انداز سے منا رہا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ واہگہ بارڈر پر جائیں گی اور بنیان المرصوص کی خصوصی تقریب سے خطاب کریں گی۔ 8، 9 اور 10 یعنی 3 دن کے لیے پنجاب حکومت کے زیر اہتمام پنجاب بھر کے کوچے کوچے میں، گلی گلی میں، محلے محلے میں بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ کی کامیابی کے جشن منائے گئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا آج سے ٹھیک 1 سال قبل بھارت کے یعنی وہ ان کا نام تو ہے نریندرا مودی، لیکن وہ ہر وقت مودے ہوئے رہتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے ایک جھوٹا اور ایک بے بنیاد پہلگام واقعہ جو ہے وہ خود ہی گڑا، خود ہی اس کے وہ مطلب کہ وہ خالق تھے، یعنی یہ جو مودی صاحب پہلگام واقعہ کے خالق تھے، پروڈیوسر تھے، ڈائریکٹر تھے، سارا کچھ تھے۔ وہ انہوں نے گڑا اور اس کو جناب انہوں نے پاکستان پر جو ہے نا وہ بے بنیاد الزام لگانے شروع کر دیے۔ تو پاکستان کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ مانگے ثبوت کہ جناب ثبوت دو، ثابت کرو کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں اس کا 0.00 بھی اگر کوئی پاکستان کا کوئی رول ہے تو ثابت کرو۔ لیکن مودی جو ہے چونکہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ خود اپنے ملک میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ واردات ڈالتا ہے بڑی باریک بینی سے، اور وہ اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کی آڑ میں پاکستان پر جو ہے وہ جہاریت جو ہے وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جناب مودی نے پھر جو ہے وہ 1 سال قبل یعنی آج سے ٹھیک 1 سال قبل پاکستان پر جہاریت مسلط کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جو ہے مختلف ڈرونز کے ذریعے سے کبھی ہماری پاکستان کی جو شہری آبادیوں ہیں کبھی ان پر بلا اشتعال فائرنگ کے ذریعے سے، کبھی اس نے ڈرونز جو ہے وہ پاکستان کی مختلف شہری آبادیوں کی حدود میں جو ہے وہ اس نے بھیجنے شروع کر دیے۔ تو پاکستان کی افواج کے ترجمان نے اس کو وارننگ دی کہ ہم تجھے خبردار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو تم بلا اشتعال فائرنگ کر رہے ہو، نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہو پاکستانیوں کے، اور جناب یہ جو جہاریت مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں پاک فوج کے ترجمان نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کر کے اس مودی کو وارننگ دی۔ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں ایک روٹین کی بات ہوگی، اور ہمارے پاک فوج کے ترجمان نے واضح انداز میں اس کو کہا کہ اب جو جہاریت تم نے شروع کی ہے اور جو پاکستان پر جنگ مسلح کرنے کی کوشش تم نے شروع کی ہے، اب تم نے شروع تو کر لی ہے، اب یاد رکھو پاکستان تمہیں اس کا بھرپور جواب دے گا، اور پاکستان اس کا تمہیں بھرپور جواب اپنے انداز سے، اپنی ٹائمنگ پر اور اپنے طریقے سے دے گا۔ تو پھر پاکستان نے 10 مئی کا دن جو ہے جیسا کہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ آج جیسا کہ 10 مئی ہے کہ آج ہمارے اس تاریخ ساز جشن کو جو ہے وہ 1 سال ہو چکا، ہم ہر پاکستانی جو ہے وہ اس کی سالگرہ منا رہا ہے، جشن منا رہا ہے۔ تو 10 مئی کے دن کا انتخاب کیا ہمارے چیف آف دی آرمی سٹاف جناب عاصم منیر صاحب نے۔ اس سے پہلے ہماری پاکستان کی جو وفاقی کابینہ ہے، یعنی جو وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی صدارت میں اس وقت یعنی آج سے 1 سال قبل جو ہے وہ ایک خصوصی اجلاس ہوا،
اس کابینہ کے اجلاس میں اس وقت کے، کیونکہ اب تو ہمارے جو جناب آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ اس تاریخ ساز کامیابی کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ عہدہ لقب بھی ان کو مل چکا ہے، تو اس وقت جو ہے وفاقی کابینہ نے جناب چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا کہ جناب پوری کیبنٹ جو ہے وہ آپ کو اتھارٹی دیتی ہے کہ آپ جب اور جس وقت جو جواب آپ بھارت کو دینا چاہیں تو پوری پاکستان کی جو کیبنٹ ہے وہ آپ کو آتھورائز کرتی ہے۔ تو جناب پھر آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 10 مئی کے دن کا انتخاب کیا گیا ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب کی طرف سے، اور پھر پاکستان کے شاہینوں نے اڑان بھری اور وہ بھارت کے کئی میلوں کے اندر جا کر انہوں نے بھارت کی چھاؤنیوں کو نشانہ بنایا، بھارت کی چھاؤنیوں کو تباہ کیا، اور بھارت کے وہ ہوائی اڈے جہاں سے جہاز اڑ کر پاکستان کی حدود میں آ کر پاکستان کی نہتے شہریوں پر آ کر جو ہے وہ جو بلا اختیار فائرنگ کر کے جا رہے تھے، تو پھر ان کا ستیہ ناش کر دیا، ان کا بیڑا غرق کر دیا، بھارت کے سارے ریڈار سسٹم کو جیم کر دیا، اور جناب پاکستان کے شاہین جو ہیں وہ بھارت کی فضاؤں میں یعنی بھارت کی حدود کے اندر جو ہے وہ اڑان بھرتے رہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ہمارے ایک شاہین نے جس کا انٹرویو پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ جی مجھے تو میری جو قیادت ہے یعنی پاکستان سے انہوں نے کہا کہ اب واپس آ جاؤ، اتنا ہی سبق سکھانا تھا بھارت کو۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے اس شیر جوان پائلٹ نے کہا تھا کہ اگر مجھے میری ہائی کمان کی طرف سے واپس نہ بلایا جاتا تو ہمارے اس پائلٹ نے کہا تھا کہ کچھ منٹ کی بات تھی تو پھر یہ دلی یا بمبئی یا ممبئی یا ان کا جو بھی جو ہے یہ جو شہر ہے ان کا دنیا کو پتہ چل جانا تھا کہ ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے اس بہادر شیر جوان نے کہہ دیا تھا کہ میں نے چند منٹوں میں ان کے یہ جو بڑے بڑے یہ جو شہر لیے پڑتے ہیں یعنی مودی اور حمودہ صاحب، تو میں نے ان کو بالکل ستیہ ناش کر کے غرق کر کے نیست و نابود کر کے واپس لوٹنا تھا۔ تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی ہائی کمان نے اپنے اس شیر جوان پائلٹ کو واپس آنے کے لیے کیوں کہا، اس کی وجہ یہ ہے، پھر بتاتا چلوں کہ کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نریندرا مودی کا جو گودی میڈیا وہ نہیں بتائے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو مودی ہیں انہوں نے ہاٹ لائن پر امریکی صدر ٹرمپ صاحب سے رابطہ کیا اور ان کی ترلے منتیں کی، انہیں کہا جناب والا میری پاکستان سے جان چھڑا دیں، ان کے پائلٹ ان کے شاہین جو ہیں وہ بھارت کے اندر کئی میلوں تک آ چکے ہیں، انہوں نے ہماری یہ تباہی کر دی ہے، اگر آپ ان کو واپس جانے کا نہیں کہیں گے تو ہمارا تو بھارت جو ہے یہ تو نقشے سے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرمپ نے ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب سے درخواست کی، تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم نے تو اس کو سبق سکھانا تھا، سب سکھا لیا، ہم اس کو صرف یہی بتا دینا چاہتے تھے کہ شروع تم نے کیا ہے تو ختم تو پھر ہم نہیں کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے دیکھا پھر پاکستان نے جس طرح سے ختم کیا، اور مودی کو جناب پھر یہ جس کو کہتے ہیں نا ترلے منتیں کر کے اپنی جان چھڑانی پڑی۔ تو آج جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 10 مئی ہے، تو پاکستان اپنی اس شاندار جشن کا جو کہ تاریخ ساز کامیابی جو ہے وہ پاکستان نے حاصل کی، اور 8 رافیل طیارے جو پاکستان نے بھارت کے جو مار گرائے تھے، وہ رافیل طیارے جن کے بارے میں بھارت یہ فخریہ انداز میں کہتا تھا کہ جناب میں تو ناقابل تسخیر ہو چکا ہوں، اور آپ نے دیکھا پاکستان نے بھارت کے وہ رافیل طیارے ایسے آسمانوں میں ان کو تباہ و برباد کیا کہ جیسے کسی کھلونے کو کوئی تباہ کرتا ہے۔ تو آپ نے پھر دیکھا کہ پھر آسمانوں کا شاہین تو پھر پاکستانی ہے، پوری دنیا نے مانا کہ ہاں جو ٹیکنالوجی اور جو مہارت اور جو جوش اور جذبہ پاکستانی افواج کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی کے بھی پاس نہیں ہے۔ تو آج 10 مئی ہے، ہر پاکستانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ آج پھر میں مودی صاحب آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے پاک افواج کے ترجمان جناب احمد شریف چودھری صاحب نے بھی تمہیں پریس کانفرنس کر کے بتا دیا ہے کہ اگر تمہیں اب بھی ذرا سا بھی کوئی شوق ہے پاکستان سے پنگا لینے کا تو تم یہ پنگا لے کر دیکھ لو، تمہیں پھر لگ پتہ جائے گا۔ ماضی میں بھی تمہیں جو ہے وہ تارے دکھائے تھے دن کی روشنی میں،
تو اب بھی تمہیں پاکستان دن کی روشنی میں تارے دکھائے گا۔ مودی تم نے تو رات کے اندھیرے میں چھپ کر وار کیا تھا نہتے پاکستانیوں پر، اور تمہیں یاد ہوگا تو پاکستانی تو دن کی روشنی میں تمہارے ملک کے اندر گھسے تھے اعلانیہ، اور تمہارا سارا سسٹم جام کر دیا، اور تمہیں تباہ و برباد کر کے واپس آئے تھے۔ تو لہٰذا کبھی خواب میں بھی پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کے بارے میں نہ سوچنا، جیسا کہ ہمارے ترجمان نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ تمہارے تو خوابوں میں بھی فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب آتے ہیں، اور تمہیں تو نیند ہی نہیں آتی یہ سوچ کر کہ میں آنکھ بند کروں گا تو فیلڈ مارشل صاحب ہی نہ تمہاری خواب میں آ جائیں۔ تو لہٰذا سبق حاصل کرو، اور آئندہ کبھی بھی پاکستان سے پنگا لینے کے بارے میں مت سوچنا، نہیں تو وہ حال ہوگا کہ پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو ناظرین کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔